الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں وقت کے حساب سے دو اہم چیزوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر بندہ جس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے، وہ اس بات کا حریص اور لالچی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں نیکیاں اکٹھا کر لے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے، ثواب کے کام کر لے، تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد اسے بخش دے۔ ہر مومن کی یہ طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے، ہم سب کی ذریت کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو نیکیوں کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، آمین۔ تو جس طرح نیکیاں کرنے کا حریص ہونا چاہیے، وہیں پر یہ بات بھی ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ نیکیوں کے، نیک اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ نیکیوں کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ نیکیاں مختلف انداز کی ہیں، نماز کی شکل میں بھی ایک نیکی ہے، روزے کی شکل میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف انداز کی نیکیاں ہیں۔ اور اگر کسی نیکی میں وہ شرط نہیں پائی گئی، کسی نیک عمل میں، اچھے کام میں وہ شرط جو بنیادی شرط ہے نہیں پائی گئی، تو چاہے جتنی محنت ہم کا ڈالیں ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو کس سوال کا جواب دیا جائے گا آج کے درس میں؟ نیک اعمال یا نیکیوں کے یا عملوں کے قبول ہونے کی شرطیں، نیکیوں کے قبول ہونے کی یا عملوں کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ عملوں کے قبول ہونے کی، نیکیوں کے قبول ہونے کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ چند بنیادی اور اہم شرط میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جن شرطوں میں سے کوئی اگر شرط، کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو ہمارا عمل اللہ تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا عمل اللہ تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوا تو اس کا کوئی لابھ اور فائدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نیکیوں کے قبول یا عملوں کے قبول ہونے کے تین بنیادی اہم شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ تین بنیادی اور اہم شرطیں ہیں۔ ان تینوں شرطوں میں سے کسی بھی عمل میں ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو وہ عمل بالکل اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا۔ پہلی شرط ہے، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے، ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے ایمان اور توحید۔ ایمان اگر نہیں ہے، توحید اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے۔
چنانچہ سمجھانے کے لیے اور ایک دینی مسئلہ بتلانے کے لیے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان ایمان والا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو اس کی نماز قبول ہوگی. اگر نماز کی دوسری شرط ہے اس کے اندر پائی گئی تو. لیکن کوئی کافر نماز پڑھے، روزہ رکھے، جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے، تو اس کی یہ نماز قبول ہوگی؟ کیوں نہیں قبول ہوئی اس کی یہ نماز؟ حالانکہ اس نے نماز اسی طرح سے پڑھا جیسے ایک ایمان والا پڑھتا ہے، ایک توحید والا پڑھتا ہے، اور نماز میں وہی ساری دعائیں پڑھی جو ایک ایمان والا اور توحید والا پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نہ اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ اللہ کی ربوبیت کے تقاضوں کی وہ تکمیل کرتا ہے. ایمان نہیں اس کے پاس. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اس کے کافر کے پاس ایمان نہیں ہے، وہیں اس کے پاس توحید بھی نہیں ہے، وہیں اس کے پاس توحید بھی نہیں ہے. تو نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور توحید یہ پہلی شرط ہے. اب یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل قبول کیے جائیں، ہماری نیکیاں قبول ہو، تو ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا، اور ایمان کے سارے تقاضوں کی تکمیل کرنی پڑے گی، اور کفر کے سارے کام سے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو بچانا پڑے گا، توحید اپنانا پڑے گا. توحید کسے کہتے ہیں کئی بار بتلایا گیا، لیکن پھر میں یاد دہانی کے طور پر کر رہا ہوں. اس بات کا عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات اور اسما کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنے سارے کاموں اور حکمتوں کے اندر یکتا اور بے مثال ہے. اس کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، اور نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی خوبیوں میں کوئی بھی مخلوق ذرہ برابر پارٹنر، شریک اور ساجھیدار، حصے دار اور بھاگیدار نہیں ہے. چنانچہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا عمل دربار الہی میں قبول ہو اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے اور مرنے کے بعد بھی ملے، تو ہمیں توحید اپنانا پڑے گا، اور شرک کے سارے کاروبار سے توبہ کرتے ہوئے ہمیشہ بچنا پڑے گا. مثال کے طور پر کھلے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اور ہر کام میں جس میں مدد کرنے کی طاقت اور قدرت صرف اللہ تعالی رکھتا ہے، اللہ کے کسی مخلوق سے مدد مانگ رہا ہے، پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو بھی پکار رہا ہے، جس پریشانی کے دور کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، تو اس کی یہ نماز قبول ہوگی. نماز پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا، درود شریف بھی پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا اس میں، اور پھر ہاتھ اٹھایا تو کہا اے خواجہ
10 سال ہو گئے شادی کیے، لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکا دے دو، میری محتاجی دور کر دو، اے فلاں ولی ہماری یہ پریشانی دور کر دو۔ ایسے آدمی کے پاس توحید ہے میرے بھائیوں؟ سمجھو، ہے ایسے آدمی کے پاس توحید؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر توحید والا ہوتا تو خوشی میں بھی اللہ ہی کو پکارتا اور غمی میں بھی اللہ ہی کو پکارتا، کیونکہ توحید والا اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہی میری فریاد کو سن سکتا ہے اور اللہ تعالی ہی میری فریاد کو قبول کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی کی فریاد کو قبول کرنا چاہے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ قبول نہیں کرنا چاہے گا تو کوئی اللہ تعالی سے اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر، اپنے تقوی کے بلبوتے پر، اپنی اچھائیوں کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالی سے قبول نہیں کروا پائے گا۔ تو عملوں کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ایمان اور توحید ہے۔ بھائی کافروں کی نیکیاں تو قبول نہیں ہوں گی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ہزاروں کو پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ہزاروں کی عبادتیں کرتے ہیں، ہزاروں کے در پہ جا کر کے پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور توحید سب سے بنیادی شرط ہے، وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کو ایمان اور توحید پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ توحید۔ اور اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ چنانچہ جو رب کے دربار میں کفر لے کر کے حاضر ہوگا، شرک لے کر کے حاضر ہوگا، بنا توبہ کے مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جس کا وہ حقدار اور مستحق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک کے سارے راستوں سے محفوظ رکھے اور کفر اور شرک کرنے والوں سے بیزاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے دوسری شرط ہے جس کے بنا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اخلاص۔ دوسری کیا شرط ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہر عمل کے ادا کرنے کا صرف مقصد کیا ہو؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے کرنا، کسی مخلوق کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ عمل کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کے لیے نہیں کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا،
ہر آرام، ہر سکون، ہر تکلیف کو دور کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ ایک ہے، بے مثال ہے، بے شریک ہے، اور جب اس کی غیرت کی چادر کو کوئی پھاڑے گا، اس کے حق میں، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اس کی عبادت میں، اس کے ناموں میں، اس کی خوبیوں میں جب کوئی کسی کو شریک و ساجھیدار اور بھاگیدار کرے گا تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص دکھاوے کے لیے نہیں، عمل کرنے سے پہلے بھی اخلاص پایا جائے، عمل کرتے ہوئے بھی اخلاص پایا جائے، عمل کرنے کے بعد بھی اخلاص پایا جائے۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے آدمی نماز پڑھ حج کرنے جا رہا ہے، اخلاص ہے، حج کرنے کے درمیان بھی اخلاص ہے، لیکن حج کے 20 سال کے بعد ریاکاری آ گئی اس حج کی وجہ سے، تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ تو عمل کے قبول ہونے کی دوسری اور اہم شرط ہے اخلاص، اور یہ بہت کٹھن ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ عمل میں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا یہ بہت کٹھن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کی بنیاد، دار و مدار نیتوں پر ہے، سارے عمل، اور نیت اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت سے باخبر ہے کہ یہ بندہ کس لیے یہ نیک کام کر رہا ہے۔ اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، دنیا پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں تعریف کروانے کے لیے، دنیا میں شہرت کے لیے اگر کوئی عمل کسی نے کیا تو اسے وہ چیز مل جائے گی، لیکن آخرت اسے نہیں ملے گی۔ اور اگر آخرت کے لیے کیا، اللہ کے لیے کا، تو اسے وہ چیز انما لکل امرئ ما نوى، جیسی جس کی نیت ہوگی ویسے اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور شیطان چونکہ انسان کا کھلا ہوا سب سے ڈینجر دشمن ہے، وہ ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کے عمل کو چرا لے، اس میں کچھ کھوٹ پیدا کر دے، اس کے عمل کو ایسے ڈھنگ سے کروائے اس سے کہ اس کا عمل برباد ہو جائے۔ چنانچہ دیکھیے شیطان کیسا وسوسہ دلاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا۔ رحمت اللہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آ گئے ان کے بغل میں رفیع صاحب۔ رحمت اللہ کو احساس ہوا کہ رفیع صاحب آئے ہیں، شیطان وسوسہ تھوڑا اور ڈیکور اور تھوڑا کرو تاکہ رفیع بھائی سمجھے کہ بڑے خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ شیطان کرتا کہ نہیں کرتا؟ کھیل کرتا کہ نہیں کرتا؟ بہت کٹھن چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، کیونکہ جس آدمی کی رضا جوئی کے لیے آپ نے کوئی نیک عمل کیا، اس نیک عمل میں اس آدمی کو اللہ کے شریک کر دیا۔ ہمیشہ میرے بھائیوں اخلاص مانگنا چاہیے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے کوئی عبادت کرتے وقت اگر کسی طرح کا شیطانی وسوسہ، ریاکاری یا دکھاوا یا شہرت کا پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً شیطان لعین سے، مردود شیطان سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فوراً یاد کر لینا چاہیے کہ شیطان ہماری محنت کو عکارت کر کے ہمیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے رب کے ساتھ یہ شریک و ساجھیدار بنوانا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہے وہ ہے ریاکاری۔ اللہ محفوظ رکھے۔ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ کیونکہ
ریاکاری کی چال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ چونٹی کی چال کوئی بھانپ نہیں پاتا، کوئی جان نہیں پاتا، کوئی محسوس نہیں کر پاتا. چونٹی چل کر کے ایسے سن پاؤ گے کیسے چلے؟ تو ایسے شیطان ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے. تو عملوں کے قبول ہونے کی دوسری بنیادی شرط ہے کیا؟ اخلاص. عملوں کے قبول ہونے کی تیسری بنیادی شرط کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے نا؟ کس لیے پیدا کیا بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے. اور اپنی عبادت کا طور طریقہ سکھانے کے لیے اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر کیسے زندگی گزارے اس کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اپنی عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی اتاری اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ہے کہ نہیں؟ اور سب سے اخیر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا؟ رسول اور نبی بھیجا. رب نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہم سب کے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا. اب اگر ہم رسول کے طریقے کے مطابق رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رب کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو نبی کی اتباع یا پیروی یا اطاعت کہا جاتا ہے، تب ہماری نیکی اور ہمارا عمل قبول ہوگا. اگر ہم کوئی بھی عبادت کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف استعمال کیے، آپ خود فیصلہ کر لو وہ عبادت قبول ہوگی؟ قبول؟ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے اللہ کی فرما برداری کرو، نبی کی فرما برداری کرو. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا، نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا. مثال کے طور پر واضح مثال جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے آپ کا شروع میں قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. اللہ آزاد فرمائے اور یہودیوں کے قبضے سے اسے آزاد فرمائے. آمین. اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف بھی نماز منہ کر کے نماز پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اخیر میں قبلہ چینج ہونے کے بعد سے لے کر کے کدھر منہ کر کے نماز پڑھا ہے؟ اب کوئی آج بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ بولیے کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، اور قرآن میں نبی پر آیت اتر چکی کہ آپ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لو. حالانکہ وہ بھی پہلا قبلہ ہے. معراج میں اللہ کے رسول وہاں گئے تھے، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اس کا رتبہ مقام ہے، لیکن نماز قبول ہوگی نہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو ترتیب کے ساتھ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ. اب کوئی وضو کرے لیکن بلا ترتیب کرے، اس کا وضو ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی مخالفت کی، نبی کے طریقے کے مطابق وضو نہیں کیا. تو عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے تیسری بنیادی شرط ہے اس عمل میں نبی کی پیروی، نبی کا طریقہ جیسے نبی نے کیا ہے، جس جگہ نبی نے کیا ہے،
جس وقت نبی نے کیا ہے، جتنا نبی نے کیا ہے ویسے ہی کرنا، جس کو کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے سیم ٹو سیم۔ ذرہ برابر اگر ہم بھٹکے نبی کے راستے سے تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کا بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا مفتی کسی عمل کا کوئی طریقہ سمجھا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں معلوم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے، فرمان سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مفتی صاحب کا بتایا ہوا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے، تو ہماری ذمہ داری وہاں کیا بنے گی؟ بولیے کیا بنے گی؟ مفتی صاحب کی بات کو لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینا، یہی بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر اس وقت کوئی جا کے عرفہ میں ٹھہرے اور کہے میں حج کر رہا ہوں، اگرچہ حج کا مہینہ ہے، اس کا حج ہوگا، اس کے لیے وقت متعین ہے۔ جس دن عرفہ میں جانا، عرفہ میں نہ جا کر کے، احرام باندھا ہے، عرفہ میں نہ جا کر کے مینا ہی میں پڑا رہا ہے جان بوجھ کر، اس کا حج ہوگا؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ عملوں کے قبول ہونے کی تیسری بنیادی شرط ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ تو کتنی شرطیں ہوئی عملوں کے قبول ہونے کی؟ کون کون؟ نمبر 1 ایمان اور توحید، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ان تینوں شرطوں کا بیک وقت ہر عمل میں پایا جانا ضروری ہے۔ کسی کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، اخلاص بھی ہے، نبی کی پیروی نہیں، عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کی پیروی ہے، ایمان ہے، اخلاص نہیں، عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کی پیروی ہے، اخلاص بھی ہے، ایمان اور توحید نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر ہماری یہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عملوں کی اصلاح کریں، سدھار کریں، اور عمل کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھنے کی، قبلہ رخ ہو کر فلاں امام کے پیچھے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا؟ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے عید بقرعید کی ہو، چاہے جو کوئی بھی کلاس، اس طرح نیت کیا ہے لفظ کے ساتھ بول کر کے؟ کہیں نہیں ملے گا میرے بھائی صاحب، کہیں نہیں ملے گا۔ گویا پتہ چلا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری پیروی کرو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا وہ بھی تو کوئی عالم ہی رہے ہوں گے، وہ بھی تو مفتی صاحب ہے، وہ بھی تو بزرگ ہے، کیا وہ نہیں جانتے قرآن و حدیث کو؟ انہوں نے ایسا مجھے سکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تورات پڑھ رہے تھے۔ تورات یہ آسمانی کتاب ہے،
جو ایک برگزیدہ اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم اس کی کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. کیا کہا تھا؟ توریت کی کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ آسمانی کتاب ہے، ایک نبی پر اتری ہے، اگرچہ اس میں تعریف ہوئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا. اے عمر کان کھول کر کے سن لو. لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی او کما قال علیہ السلام. اے عمر سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی پیروی کرنی پڑتی. وہ اپنی تورات پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اللہ یہ کہ تورات کے جن حکموں پر عمل کرنے کی میں نے تصدیق کی، وہ بھی اگر زندہ ہوتے، جو اولو العزم رسول ہے، صاحب تورات ہے، کلیم اللہ ہے، وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے ہی پیچھے چلنا پڑتا، میری ہی اطاعت کرنی پڑتی، میری ہی فرما برداری کرتی، میرے ہی طرح انہیں عمل کرنا پڑتا. یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے کہ نبی کے راستہ واضح ہو جانے کے بعد، سمجھ میں آ جانے کے بعد، مل جانے کے بعد ہم کسی اور کے راستے پر چلیں. گستاخی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو ساتھیوں؟ نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا عمل کے قبول ہونے کے لیے ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ان تینوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، 10 منٹ یا 5 منٹ، کوئی سوال